حیدرآباد کا مشہور و معروف چینل ہدا ڈیجیٹل نیوز پر آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ شہر حیدرآباد کا سب سے تیز و سب سے بھروسے مند چینل ہدا ڈیجیٹل نیوز، جو آپ کو ہر خبر سے باخبر رکھے۔ مرکزی وزیر سیاحت کشن ریڈی نے بابا صاحب امبیڈکر کی برسی کے موقع پر ٹینک بانڈ پہنچ کر ان کے مجسمے پر پھول مالائیں پیش کرنے کے بعد ان کی خدمات کو خراج پیش کرتے ہوئے بتایا کہ مرکزی حکومت بابا صاحب امبیڈکر کی یوم پیدائش کے موقع پر 14 اپریل 2023 کو ان کے نام سے ایک ٹرین متعارف کروائیں گے اور ملک بھر کے کئی ایک سیاحتی مقامات ان کے نام سے موسوم کیے جائیں گے۔ انہوں نے کانگریس اور دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے بی جے پی پر بابا صاحب امبیڈکر کو نظر انداز کرنے کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی ہمیشہ بابا صاحب کے بتائے ہوئے اصولوں پر کاربند ہے، جبکہ کانگریس اور ٹی آر ایس ان کے بتائے ہوئے طریقہ کار پر نہ چلتے ہوئے دلت طبقے کو صرف ووٹ بینک کی طرح استعمال کر رہے ہیں۔ حالانکہ بابا صاحب نے دلتوں کو اونچے مقام پر دیکھنے کا خواب دیکھا تھا۔ صدر وائی ایس آر تلنگانہ پارٹی وائی ایس شرمیلا نے بابا صاحب امبیڈکر کی برسی کے موقع پر ٹینک بانڈ پہنچ کر ان کے مجسمے پر پھول مالائیں پیش کرتے ہوئے ان کی خدمات کو خراج پیش کرنے کے بعد ریاستی حکومت وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ سے مطالبہ کیا کہ پالمور رنگاریڈی آبپاشی پروجیکٹ کو بابا صاحب امبیڈکر کے نام سے موسوم کرے، اور وائی ایس شرمیلا نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ پر تنقید کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ یہ دلتوں کو صرف ووٹ بینک کی طرح استعمال کر رہے ہیں اور دلت بندھو اسکیم کو تو دلت طبقے کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے متعارف کرواتے ہوئے 10 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا، لیکن اس پر 10% بھی عمل آوری نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں وائی ایس آر تلنگانہ پارٹی اقتدار حاصل کرتے ہوئے دلتوں کے ساتھ انصاف کرے گی۔ وزیر بلدی نظم و نسق کے ٹی راما راؤ نے ایل بی نگر میں 53 کروڑ مختلف ترقیاتی پروگراموں کا افتتاح عمل میں لانے کے بعد جلسے عام کو مخاطب کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا کہ آنے والے اسمبلی عام انتخابات میں ٹی آر ایس تیسری مرتبہ اقتدار حاصل کرنے کے بعد ایل بی نگر تا حیات نگر تک میٹرو ریل کے تعمیری کاموں کا آغاز کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے تلنگانہ کی تشکیل کے بعد تلنگانہ کی ترقی اور حیدرآباد کو عالمی سطح کا شہر بنانے کے لیے جو تیزی کے ساتھ کام کیے وہ کسی جادوئی چھڑی یا الادین کے چراغ سے نہیں ہوا، بلکہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تکمیل کیا گیا۔ کے ٹی راما راؤ نے بتایا کہ ریاست کو سرسبز شاداب بنانے کے لیے ریاست کے بجٹ میں سے 10% بجٹ مختص کیا اور شہری و دیہی ترقی کے لیے پرگتی پٹنم پرگتی پروگرام متعارف کروانے کی وجہ سے ملک بھر میں تلنگانہ کے 20 سے زائد میونسپلٹی اور پروگرام پنچایت کو ایوارڈ حاصل ہوئے۔ اس موقع پر ریاستی وزیر ملا ریڈی، رکن اسمبلی سدھیر ریڈی، ایم ایل سی وانی دیوی، گریٹر حیدرآباد میئر وجے لکشمی اور دیگر موجود تھے۔ مجلس رکن بلدیہ محمود قادری نے عوامی شکایت پر گلزار ہاؤس پہنچ کر جائزہ لیا۔ انہوں نے وہاں موجود انفورسمنٹ عملے کو ہاکرز ویسٹ بین کو منتقل کرنے سے باز رکھا۔ واضح رہے کہ مقامی ہاکرز کی جانب سے شکایت موصول ہونے پر مجلسی قائدین مقام واقع پر پہنچ کر ان کو حل کرتے ہیں۔ بی جے پی رکن پارلیمنٹ ڈی اروند نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلنگانہ کے ٹی آر ایس کی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے اس بات کا الزام عائد کیا کہ مرکزی حکومت کی متعارف کردہ اسکیمات کے نام تبدیل کرتے ہوئے ریاست میں اسی طرح کے اسکیمات کو روبہ عمل لاتے ہوئے یہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ مرکزی حکومت ریاستی حکومت سے کوئی تعاون نہیں کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کے سی آر کو لفظ مودی سے نفرت ہے، اس لیے مرکزی حکومت پر تنقید کرنے کے لیے وقت ضائع کر رہے ہیں، حالانکہ انہیں عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے پر توجہ دینی چاہیے تھی۔ سائبرآباد اور حیدرآباد کمشنریٹ اور زیادہ تر معاملات میں ہیں۔ ملزم سے پوچھ تاچھ اور اعتراف جرم کے دوران یہ دیکھا گیا کہ مختلف ریاستوں سے دلالوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ انہوں نے موضوع کے لحاظ سے مختلف واٹس ایپ گروپس بنائے، جیسے آرگنائزر، سپلائی کرنے والے، اشتہار بنانے والے، ویب سائٹ اور کال سینٹر کے لوگ، اور ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں۔ کاروبار کے لیے اور متاثرین کی بڑی تعداد کو پرتعیش طرز زندگی، آسان رقم اور بعض صورتوں میں نوکریاں دینے کا لالچ دے کر اس پیشے میں گھسیٹا گیا۔ زیادہ تر معاملات میں اس جسم فروشی کو ویب سائٹ سے منظم کیا جاتا ہے، جیسے حیدرآباد کے اسکاٹرز، حیدرآباد میں کال گرلز، لگژری اسکاٹ سروس وغیرہ، اور واٹس ایپ اسٹیٹس کا استعمال کرتے ہوئے اور باقاعدہ رابطے کے لیے ان کا پلیٹ فارم واٹس ایپ ہے۔ طریقہ کار: پہلے بروکر متاثرہ فراہم کنندہ متاثرہ سے رابطہ کرے گا اور اس کی تصاویر آرگنائزر کے واٹس ایپ گروپ میں ڈالے گا، پھر منتظمین پروفائل کا انتخاب کریں گے اور منتظمین متاثرین کو ہوٹل اور فلائٹ ٹکٹ بک کریں گے۔ اس کے بعد متاثرین آتے ہیں اور ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں۔ اس کے بعد منتظمین کی متاثرین کی تصاویر کو واٹس ایپ گروپس کا اور کال گروپ ویب سائٹس وغیرہ ان اشتہارات کو دیکھ کر صارفین واٹس ایپ نمبر پر کال کریں گے یا واٹس ایپ پر میسج کریں گے، پھر کال سینٹر والے صارفین کو تفصیلات بتا کر فون میں مشغول کریں گے اور ہوٹل تک رہنمائی کریں گے، اور اس کے بعد وہ منتظم کو کسٹمر کے بارے میں آگاہ کریں گے اور شیئر کریں گے۔ اس کا فون نمبر منتظم کو پھر وہ متاثرہ اور گاہک کے ساتھ ایک کانفرنس کرتا ہے اور شکار سے سروس لینے کے لیے ہوٹل کے کمرے میں بھیجتا ہے۔ وہ نقد یا فون پے، گوگل پے یا پے ٹی ایم وغیرہ کے ذریعے رقم ادا کرتے ہیں۔ اس فارمیٹ میں آرگنائزر متاثرہ کو 30% اشتہاری پوسٹنگ اور کال سینٹر والوں کو 35%، منتظمین کو 35%
30% अदा करेगा। अगर ऑर्गेनाइजर सिर्फ व्हाट्सएप में कारोबार करता है, किसी भी इश्तिहारात वगैरह के लिए सिर्फ 30% मुतासिरा को अदा करना पड़ता है और बाकी 70% मुंतजिमीन को कमीशन पर मुबनी जिस्म फरोशी भी इस मैदान में सबसे ज़्यादा मकबूल है। बुनियादी तौर पर एक ऑर्गेनाइजर मुतासिरे को हायर करेगा और ऑर्गेनाइजर के व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसकी तस्वीरें पोस्ट करेगा। अगर मुंतजिमीन के पुराने गाहक में से कोई इनसे रब्ता करेगा तो वो इन सारिफिन को ऑर्गेनाइजर के पास से ले जाएगा जिसने मुतासिरीन को रखा हुआ है और वह मुंतजिमीन ऑर्गेनाइजर को कमीशन अदा करेंगे जिन्होंने गाहक भेजे हैं। हमारे YouTube चैनल हुदा डिजिटल न्यूज़ को YouTube पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपनी दोस्त अहबाब के साथ। इसके अलावा Instagram और Facebook पर भी फॉलो करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हुदा डिजिटल न्यूज़ के साथ जुड़े रहें।